اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سورہ المائدہ، اور اس کی سورت نمبر 5 اور آیت نمبر 19 پر۔ یا اہل الکتاب، اے وہ لوگو جو کتاب دیے گئے ہو، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس آ گیا ہمارا بھیجا ہوا، یبین لکم، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، علی اوپر، فترۃ من الرسل، فترۃ من الرسل۔ یہاں لوگ اس کا ترجمہ یہ لکھ رہے ہیں کہ رسولوں کا سلسلہ سٹاپ ہو جانے کے بعد بیان کر رہا ہے۔ یبین لکم علی، وہ بیان کر رہا ہے، یبین وہ بیان کر رہا ہے، علی اوپر، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، جو تم نے رسولوں کے ساتھ گھڑ لیے۔ علی کا ترجمہ ہی نہیں کر رہے اوپر۔ اگر یہ ہوتا کہ رسولوں کے سلسلے کے تو بعد آتا، اعلی اوپر، بعد لفظ آتا، اعلی فترۃ من الرسل، اوپر اس کے جو گھڑ لیا تم نے، من الرسل، رسولوں سے جو تم نے باندھ لیا ہے، کہ تم نے کہا کہ جی مریم کے بیٹے عیسیٰ نے یہ کہا، موسیٰ نے یہ کہا، اس نبی نے یہ کہا، اس نبی نے یہ کہا، خود سے جو تم نے کہانیاں بنا دی، اللہ کا رسول اس کو آ کے کھول کے بیان کر رہا ہے۔ انت، اور آیا اس لیے ہے، ان تقولو، یہ کہ تم لوگ کہو، ما جاءنا، کہ نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیر ولا نذیر، نہ کوئی پیغام رسا، ڈرانے والا، پیغام دینے والا، اور نہ کوئی ڈرانے والا۔ تو تعالیٰ کہہ رہا ہے آ گیا ہے۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، تحقیق آ گیا تمہارے پاس ڈرانے والا اور پیغام دینے والا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ بھائی غور سے سنیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے کہا خود کے لوگوں سے، یا قوم، اے میرے لوگو، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کے احسانات جو ہیں ان کو یاد رکھو، ان کو مانو، علیکم، تمہارے اوپر، اذ جعل فیکم انبیاء، جب کیا، ٹھہرایا اس نے تمہارے بیچ انبیاء کو۔ کون سے نبی؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، کہ اس نے تمہارے درمیان کیا ٹھہرایا، انبیاء ٹھہرائے، وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور تم کو ٹھہرائی بادشاہتیں، وَآتَاكُمْ، اور دیا تم کو، مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہہ رہے ہیں، جن لوگوں کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے تھے، یا قوم، اے میرے لوگو، ادخلوا الارض المقدسہ، داخل ہو مقدس زمین میں، مقدس جگہ میں۔ اب جب قرآن اس کو کہہ رہا ہے نا مقدس جگہ، وہ ہے مقدس جگہ۔ ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم، وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مقدس کا ٹیگ لگایا ہے، لیبل لگایا ہے۔ التی کتب اللہ لکم، وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، مقدس۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، تم اپنی پیٹھ مت پھیرنا، فتنقلبوا خاسرین، پھر نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس کے اندر، اس ارض المقدسہ کے اندر ایسے لوگ ہیں، جبارین، سخت لڑائی والے، جبارین۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ نکل جائیں، منہا، اس سے، اس بستی سے، منہا۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ نکل گئے اس زمین سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم داخل ہو جائیں گے، پہلے ان کو وہاں سے نکالو۔ قال رجلان، کہا دو مردوں نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو ڈرنے والے تھے، انعم اللہ علیہما، ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا۔ کیا کہا؟ ادخلوا
داخل ہو علیہم ان کے اوپر الباب دروازے سے، وادخلوا الباب سجدا آتا ہے نا۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ جب تم داخل ہوگے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ اس کو داخل ہوگے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو تم لوگ پھر غالب آ جاؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اور اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ہم اس میں کبھی داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا جب تک وہ اس میں ہیں۔ فاذهب پس تو جا، انت وربک اور تیرا رب جائے، فقاتلا اور دونوں لڑو، انا ہاہنا قاعدون ہم یہیں ہی بیٹھے ہیں۔ قال موسیٰ نے کہا رب اے مجھ کو پالنے والے، انی لا املکو میں مالک نہیں ہوں، لا املکو الا نفسی و اخی میرا بس چلتا ہے مجھ پر اور میرے بھائی پر۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ مقدس زمین میں داخل ہو۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ جدائی ڈال دے، تفریق ڈال دے، الگ کر دے ہمارے درمیان، میرے اور میرے بھائی کے درمیان، وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ کہ ہم جو دو بھائی ہیں اور یہ جو قوم ہے فاسقوں کی، ان کے درمیان جدائی ڈال دے۔ قال اللہ نے کہا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ یہ ان کے اوپر حرام ہو گئی 40 سال کے لیے۔ یتیہون فی الارض یہ زمین میں پھرتے رہیں گے، فلا تأس علی القوم الفاسقین فاسقوں کے اوپر، فاسق لوگوں کے اوپر افسوس مت کرو۔ یہ مقدس جگہ تھی جہاں نے کہا تھا داخل ہو، داخل نہیں ہوئے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ پڑھ ان کے اوپر نبا خبر ابنی آدم بالحق آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ، سچا قصہ ان کے اوپر پڑھو۔ اب یہ قصہ آگے لوگ بولیں گے آدم تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کو بات کہہ رہا ہے وہ سنو، ان کے اوپر آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ پڑھو، بالحق حق کے ساتھ، اذ جب قربا دونوں نے قریب کیا، قرباناً جس چیز کو قریب کیا، فتقبلا تو قبول ہوا، من احدہما ان دونوں میں سے ایک کی قربانی جو ہے، جو چیز کو انہوں نے قریب کیا وہ قبول ہوئی، ولم یتقبل من الآخر اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، دوسرے کی ایکسیپٹ پسند نہیں کیا گیا، من الآخر دوسرے سے۔ قال اس نے کہا لأقتلنک میں تجھے جان سے مار دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین جو اللہ کے آگے سرنڈر ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں، انہی کی قبول ہوتی ہے، انہی کی ایکسیپٹ کی جاتی ہے۔ لئن بسطت الی اگر تو میری طرف بڑھائے گا، یدا کا تیرا ہاتھ، لتقتلنی اس لیے کہ تو مجھ کو مار ڈالے، ما انا بباسط تو میں نہیں ہوں پھیلانے والا، یدیہ میرا ہاتھ، الیک تیری طرف، لأقتلک کہ تجھ کو مار ڈالوں، انی اخاف اللہ رب العالمین میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہان والوں کو پالتا ہے۔ انی اور وہ کہہ رہا ہے بے شک میں ارید یہ چاہتا ہوں، ان یہ کہ تبو کہ تو حاصل کر لے، تو پھر آئے، باسمی ساتھ میرے گناہوں کے، و اسمک اور ساتھ تیرے گناہوں کے، کہ تو جو دنیا سے پھیرا مار کے جا رہا ہے تو اپنے گناہ تو کمائے گا، مجھے مار ڈالے گا تو میرے گناہ بھی تیرے متھے لگیں گے۔ انی ارید ان تبو باسمی میرے گناہ، و اسمک اور تیرے گناہ، اور میں یہ چاہتا ہوں فتکون من اصحاب النار میں یہ چاہتا ہوں تو آگ والا ہو جائے۔ مرنے والا کہہ رہا ہے میں چاہتا یہ ہوں، میری وش یہ ہے کہ تو جہنم میں جائے۔ یہ کوئی پڑھ کے نہیں سنا رہا۔
انی اریدو میں یہ چاہتا ہوں ان تبو ابی اسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ تو میری طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، میں آگے جانا چاہتا ہوں، میں تیری طرف قتل کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے بڑھنا ہے وہ اس چیز میں آگے ریس حاصل کرے، جنت میں جانے کے لیے۔ وہ کہہ رہے میں یہ چاہتا ہوں تو جہنم والا ہو جائے، میں جنت میں جاؤں، میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تو مار دے میرے کو، جان سے مار دے، جان ایسا مار کہ جان نکال دے میری، اور تو آگ والا ہو جا۔ تو ڈیفینیٹلی تو آگ والا ہوا، میں تو نہیں ہوا نا، میں نے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ فتوعت پس راضی کیا لہو اس کو، نفسہ اس کے نفس نے، مرد کی بات آ رہی ہے نا، نفسہ قتل اخیہ، کہ قتل کر دیا اس کے بھائی کو۔ فقتلہ، اس کے نفس نے اس کو یہ کہا کہ قتل کر دے بھائی کو۔ فتوعت لہو نفسہ، کیا کہا؟ قتل اخیہ، مار ڈال خود کے بھائی کو۔ فقتلہ، اس نے اس کو مار ڈالا۔ فاصبح من الخاسرین، ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ، پس بھیجا اللہ نے، غراباً، کوے کو، یبحث فی الارض، وہ کریدتا ہے زمین کو، لیجریہ، کہ اس کو دکھائے، کیفا، کیسے، یواری، چھپاتا ہے، سوءۃ اخی، کیسے تو نے چھپانا ہے۔ سوءت کا مطلب ہے شرمگاہ نہیں، باڈی، لاشے کو، جسم کو، باڈی کو۔ کیف یواری سوءۃ اخی، کیسے تمہاری باڈی کو چھپاتا ہے۔ ابھی یہ جو سوات کا لفظ ہے نا، تعالیٰ نے کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، تو باڈی کو چھپانا، تمہارے جسم کو چھپاتا ہے۔ کیف یواری سوءۃ اخی، کیسے چھپائے خود کے بھائی کی باڈی کو، لاش کو۔ قالا، وہ کہنے لگا، جس نے مارا ہے وہ کہنے لگا، یا ویلتا، اے کاش کے، افسوس میرے پہ، اعجزت، تو کیا میں اتنا عاجز ہوں، اتنا گرا ہوا ہوں، ان اکونا، کہ ہو جاؤں، مثل ھذا الغراب، اس کوے کی طرح ہو جاؤں، اتنا بھی نہیں ہے میرے میں۔ فاواری سوءۃ اخی، پس چھپا دوں اپنے بھائی کی لاش کو۔ فاصبح من النادمین، پھر ہو گیا نادمین میں سے، افسردہ میں سے، بھائی مارتے ہیں۔ لوگ آپ کو کسی قصے کی طرف لے جائیں گے، آپ یہ بات سنو، یہ جو روز صبح شام ہوتا ہے، من اجل ذالک، اس وقت سے، قتل تو ابھی تک ہوتے جا رہے ہیں، تمام قتلوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی۔ من، فرام، اجل، وقت، ذالک، اس وقت سے، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ چیز لکھ دی۔ بنی اسرائیل جو اسرائیل کے ماننے والے ہیں، جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں، ان پہ ہم نے یہ چیز فرض کر دی، انہو، صرف اللہ تعالیٰ نے، یہ لوگ جو کہتے ہیں نا بنی اسرائیل یعقوب کے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے قتل حرام صرف یعقوب کی اولاد پہ نہیں کیا۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اس وقت سے ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ چیز لکھ دی، انہو من قتل نفسا، جو کوئی نفس کو قتل کرے گا، اور یہ صبح شام تم کو آیت دکھا رہے ہوتے ہیں، جس نے ایک انسان کو مارا اس نے تمام انسانیت کو مارا، اور جس نے ایک کی جان بچائی اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی۔ اس وقت یہ نہیں بولتے یہ تو بنی اسرائیل کے لیے آیا ہے، اس وقت بولتے ہیں ہمارے لیے ہے۔ اس وقت بولتے ہیں ہمارے لیے ہے، ٹی وی پہ چل رہی ہوتی ہے۔
من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اس وقت سے ہم نے لکھ دیا اوپر بنی اسرائیل کے، یعنی ہیومن بینگز کے اوپر یہ چیز لکھ دی اللہ تعالیٰ نے، انہو یہ کہ من قتل نفسا، وہ ہیومن بینگز جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، جو اسرائیل کو فالو کرتے ہیں۔ اسرائیل یہ اسرائیل نہیں، جو اللہ کے بندے کو جو اللہ تعالیٰ سردار مقرر کرے، جس کی طرف وہ صلات بھیجے اور جو اس پہ تم نے قائم ہونا ہے، وہ اسرائیل کی طرف بھیجتا ہے صلات، اور پھر تم اس پہ قائم ہوگے تو تم بنی اسرائیل ہوگے۔ انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو کوئی نفس کو مار ڈالے، بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے، کہ اگر تو کسی نے کسی جان کو مارا ہے تو پھر تو اس کو تم مار سکتے ہو بغیر نفس، فکأنما احیا الناس جميعا، تو اس نے تمام انسانیت کو مارا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا من قتل فکأنما قتل الناس، جو کوئی انسان کو مارتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہو من قتل نفسا، جس نے قتل کیا نفس کو، بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے، او فساد فی الارض، یا زمین میں بغیر فساد کے، فکأنما، گویا ایسے، قتل الناس جميعا، اس نے مار ڈالا تمام انسانیت کو۔ ومن احیاہا، اور جو کوئی اس کو زندگی دیتا ہے، نفس کو، نفس کے لیے ہمیشہ ہا آئے گا۔ ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، اس نے تمام انسانیت کو زندہ کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق آئے تمہارے پاس ہمارے بھیجے ہوئے، بالبینات، بیانات کے پاس، کن کے پاس؟ تمام انسانیت کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے رسول آئے، تو بنی اسرائیل تمام انسانیت ہو گئی۔ ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، پھر بے شک بہت سارے ان میں سے اس سارے معاملے کے بعد زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اس وقت سے ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل کے اوپر کہ جو ایک انسان کو مارے گا تو اس نے پوری انسانیت کو مارا۔ باقی لوگ تو نہیں مرتے نا، جو انسانیت ہے وہ مرتی ہے۔ کیوں انسانیت مرتی ہے؟ کہ جب اللہ انسان کو بنانے لگا تو اللہ نے ملائکہ سے کہا میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تو ایسے کو بنائے گا جو زمین میں خون خرابہ کرے گا، یسفک الدماء، سفاکی سے خون پھیلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا۔ تو جب کوئی انسان خون بہاتا ہے، انسان کو مارتا ہے، جان کو مارتا ہے، تو وہ انسانیت کا قتل کرتا ہے، انسانیت کو شرمسار کرتا ہے۔ کہ ملائکہ بولیں گے دیکھو دیکھو اس نے مار دیا، دیکھو یہ وہی کر رہے ہیں، اتنے 40,000 بندے مار دیے جی اسرائیل نے، یہ جو استغفر اللہ، یہ جو یہودیوں کی اسٹیٹ بنی ہوئی ہے وہ جی غزہ کے اوپر اتنے لوگوں کو مار دیا، اتنے لوگ مار دیے۔ روس نے یوکرائن میں اتنے لوگ مار دیے، عورتیں مار دی، بچے بوڑھے لوگ مار دیے۔ انسانیت کو شرم آئی نا۔ وہ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا میں بنا رہا ہوں تو ملائکہ نے کیا کہا؟ زمین پہ خون خرابہ اور فساد کرے گا، ہم ہیں نا، تیرا نام بلند کرتے ہیں، نسبح بحمدک ونقدس لک۔ بھائی نہیں کریں، غور سے سنیں۔ تو جب کوئی ایک انسان کو مارتا ہے تو اس انسانیت کا قتل کرتا ہے۔ لوگ نہیں کہ تم نے ایک انسان کو مارا تو سارے لوگ مر گئے، محلے والے مر گئے، بیلجیم میں بھی مر گئے، یوکرائن میں بھی مر گئے، نو، انسانیت کا قتل کیا۔ اور جب تم کسی ایک کو جیون دیتے ہو تو پھر وہ بات آتی ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو انسانیت کا پرچار ہوتا ہے، انسانیت بلند ہوتی ہے، انسانیت جاگتی ہے کہ دیکھو انسانیت کو اس نے زندہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے ان کے پاس بھیجے ہمارے رسول بیانات کے ساتھ، اس کے باوجود بھی ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے باوجود بھی، اس کے بعد بھی، بعد ذالک، اس سارے معاملے کے بعد بھی، بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فی الارض لمسرفون، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ زمین میں فساد کر رہے ہیں، لوگوں کا خون بہا رہے ہیں، لوگوں کے گھر توڑ رہے ہیں، لوگوں کو گھروں سے نکال رہے ہیں۔ اس وقت سے میں نے لکھا ہے جب ایک نے دوسرے کو مارا، پھر بعد میں نے رسول بھی بھیجے جو بیانات لے کر آئے، جو دلیلیں لے کر آئے کہ نہیں مارنا۔
تعالیٰ کہہ رہا ہے لکھا تو میں نے اس وقت سے تھا، پھر بعد میں نے رسول بھی بھیجے، اور اس سارے معاملے کے بعد، ایک لکھ دینے کے بعد اور رسول کے بھیجنے کے بعد، ثم ان کثیرا منہم، ان میں سے میکسیمم لوگ، بعد ذالک، اس سارے معاملے کے بعد بھی، فی الارض لمسرفون، زمین میں فساد کر رہے ہیں، اسراف کر رہے ہیں، حد کراس کر رہے ہیں۔ تو سنو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما، اس کے سوا نہیں بدلہ، انما جزاء الذین، اس کے سوا بدلہ نہیں ان لوگوں کا، یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے حرب کرتے ہیں، لڑائی لڑتے ہیں۔ کیا یہ اللہ سے لڑ رہے ہیں؟ کیا یہ رسول سے لڑ رہے ہیں؟ کیا اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی لڑ سکتے ہو؟ جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے اگینسٹ آئیں گے تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مان رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگی؟ جنگ ہوگی۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کیا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا؟ آگے لکھا ہوا ہے وہ لوگ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، جو لوگ زمین میں یسعون، کوشش کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں زمین میں بیڈ پریکٹس کی۔ فساد کا مطلب ہوتا ہے کرپشن، بیڈ پریکٹس کرتے ہیں، فساد دوڑاتے ہیں زمین میں، سرکشی کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی اس کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے کہ ان کو کیا کیا جائے، ان یقتلوا، ان کو قتل کر ڈالو، او یصلبوا، ان کو صلیب پہ چڑھا دو، او تقطع ایدیہم وارجلہم، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، من خلاف، مخالفت سے، او یا کیا کرو، ینفوا من الارض، ان کو زمین سے باہر نکال دو۔ خلا میں تھوڑا بھیجو گے، اپنے ملک سے، آپ کی زمین میں وہ بیڈ پریکٹس کر رہے ہیں، ان کو ملک سے در بدر کر دو گے، جلا وطن کر دو گے، نکلو یہاں سے، دوسرے ہمارے ملک کا قانون نہیں مانتے، نکلو یہاں سے، اب دوسرا ملک جانے تم جانو، یہاں سے نکلو۔ یا اس کو مار دو جان سے، سلیب پہ چڑھا دو، لٹکا دیا اس کو، سلیب پہ چڑھایا ہوا ہے، وہ ہے وہاں پہ، اس کو کھانا پانی نہیں مل رہا، وہ اوپر پڑا ہوا ہے، بھوکا پیاسا مر جائے گا، پھر کوے نوچ نوچ کے چیلے گدے کھائیں گے اسے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زمین پہ فساد کر رہا ہے، اس کے سوا اس کا کوئی بدلہ نہیں، یا اس کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالو۔ یہ کون سے فساد کی بات آئی ہے؟ یہ کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب سے جس نے ایک انسان کو مارا، یہ جو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ تو نے پڑھ کے سنا، تعالیٰ کہہ رہے کہ مطلب سب سے پہلا جب قتل ہوا نا انسان، وہ ایک جگہ پہ ہوا یا کسی دوسری جگہ پہ ہوا، کسی جگہ پہ تو سب سے پہلے ہوا کہ بنی آدم کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن بینگز، بنی نو انسان، مین کائنڈ، وہ آدم کا ایک بیٹا اور دوسرا بیٹا، انہوں نے کوئی چیز بنائی، ایک کی قبول ہوگی، ایکسیپٹ ہوگی، دوسری کی قبول نہیں ہوئی، ایکسیپٹ نہیں ہوئی، جس کی ایکسیپٹ نہیں ہوئی اس نے کہا میں تو جان سے مار دوں گا، تیری کیوں قبول ہوئی؟ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا یہ، دیٹ واز دی فرسٹ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل۔ اب وہ جو کہہ رہا نہیں میں تو بنی اسرائیل نہیں ہوں، جاؤ پھر ادھر کیوں بیٹھے ہو، پڑھ کیوں رہے ہو؟ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، جب بنی اسرائیل نہیں ہو تو قرآن کیوں پڑھ رہے ہو؟ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل۔ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کس کو بشارت دی؟ بنی اسرائیل کو بشارت دی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو بات یہ کہنے کی ہے، تو جو کوئی فساد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قتل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو تم قتل کرو، اس کو صلیب چڑھاؤ، اس کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالو، یا اس کو زمین سے در بدر کر دو۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے دوہرا عذاب ہے کہ وہ ایسا کام کر رہا ہے، اس بندے کا سافٹ ویئر خراب ہے کہ وہ دوسرے انسان کو جان سے مار رہا ہے کہ میں مار دوں گا اس کو۔ نفس کو مارنے کی جو بات کی ہے، نفس کو مارے گا تو اس کو پھر سزا ملے گی۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ، سوائے وہ لوگ،
تابو توبہ کر لیں، پھر آئیں، اپنے معاملات ٹھیک کر لیں، کب؟ من قبل، اس سے پہلے، ان تقدروا علیہم، کہ تم ان کے اوپر قدرت پاؤ، اس سے پہلے کہ وہ تمہاری پکڑ میں، تمہاری گرفت میں آئے، تم ان کو اپنی عدالت میں لے کر آؤ، ان کے اوپر حد بندی لگاؤ، اس سے پہلے نہیں، یہ نہیں کہ تم نے پکڑ لیا اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں معاف کر دیں، آئندہ ہم نہیں کریں گے، نو نو، اب تو تم شکنجے میں آ گئے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، ان تقدروا یہ کہ تم لوگ قدرت پاؤ، علیہم ان کے اوپر، اس سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لے، فاعلموا جان رکھو، ان اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ کی مانتے ہو، اتقوا اللہ، خود کو اللہ کے آگے جھکا دو، خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دو، کیسے؟ وابتغوا، ڈھونڈو، الیہ، اس کی طرف، وسیلہ۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ، وسیلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ بولو کہ اپنے ہی جیسے انسان کو، جس نے دودھ پینا ہے، جس نے کھانا کھانا ہے، جس نے پانی پینا ہے، جو بیمار ہو جائے گا تو اسے کسی نے ٹھیک کرنا ہے، جس کی حاجات ہیں اس کو، اور اپنے رب کے درمیان وسیلہ نہ بنا، یہ تو شرک ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا، ڈھونڈ، الیہ، اس کی طرف، الوسیلہ، سورس، ذریعہ۔ اللہ کون ہے؟ جہان والوں کو پالنے والا، اس کا ذریعہ بن، اس کا سورس بن، کیسے؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے رستے میں تو کوشش کر، لعلکم تفلحون، تاکہ تو کامیاب ہو جا۔ تو نے اسٹرگل کرنی ہے اس کے رستے میں، جب تو اس کے رستے میں اسٹرگل بنے گا تب ہوگا وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو نے ڈھونڈا اس کی طرف وسیلہ، ذریعہ، کہ میں اللہ کا عبد ہوں، میں ہوں لوگوں کے گھر گھر دروازے پہ جانے والا، غریب و مسکینوں کو دیکھنے والا، جن کے پاس کپڑے نہیں، جن کے پاس جوتے نہیں، میں ہوں مظلوم کی آواز اٹھانے والا، ظالم کے سامنے کھڑا ہونے والا، پھر تو بن اللہ کا بندہ، اس کا وسیلہ بن۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کو ڈیفائن کر رہا ہے، وجاہدوا فی سبیلہ، تو جہاد کر، تو کوشش کر، تو جان مار اس کے رستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آگے لکھا ہوا ہے، یہ خود سے کھینچی ہوئی بات نہیں ہے، ان الذین کفروا، جو لوگ انکار کریں گے، کس چیز سے؟ یعنی کیا وابتغوا الیہ الوسیلہ کا مطلب وجاہدوا فی سبیلہ سے انکار کریں گے، تو ان الذین کفروا یعنی جو جاہدوا فی سبیلہ سے انکار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے ہو جاوے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، یعنی کہ وہ اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، اس کو جمع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے لیے اگر اتنا ہو جائے جو کچھ زمین میں ہے، وَمِثْلَهُ، اس کے مثل، مَعَهُ، اس کے ساتھ، لِيَفْتَدُوا بِهِ، کہ وہ اس کو دینا چاہیں، من عذاب، فدیے کے طور پہ، بدلے کے طور پہ، من عذاب، عذاب کے بدلے کے طور پہ، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ما تقبل منہم، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب قیامت کے دن تو سب ختم ہو گیا نا، تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا تمہیں اس وقت خرچ کرنا تھا نا، تم نے اگر اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنا تھا، اللہ کی طرف تم نے کوئی سورس بنانا تھا کہ میری اللہ سے ڈور جڑ جائے، میری اللہ سے ڈور جڑ جائے، تو جو تجھے وہ دے رہا تھا نا تو نے واپس لوٹانا تھا، رابطہ جڑتا۔ تو نے اللہ کو کیسے دینا تھا؟ ان یجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، تاکہ اس کے، اب لوگ کہہ رہے ہیں جی دیکھو نا قرآن میں آ گیا جی ایسی بھیڑی آواز نکال کے وہ بولتے ہیں، دیکھو جی قرآن میں وسیلے کا آ گیا، تو یہ ہمارے بڑے پہنچے ہوئے پیر صاحب ہیں، آؤ جی ان کے ہاتھ میں بیعت لے لیں، آپ کا وسیلہ پکا ہے، یہ 4 نسلوں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ پکے ہیں، یہ جنت میں لے کے جائیں گے آپ کو، ان کا سلسلہ وہاں سے جا کے ملتا ہے، ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیں، یہی وسیلہ ہے آپ کا، بس یہ ہاتھ کر لیں، 6 مہینے کے دانے ان کے گھر پہنچا دیا کریں، سارا مال پہنچا دیا کریں، جنت آپ کی ہے۔ یہ خود جنت میں بھائی اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک آپ کو لے کے نہیں جائیں گے۔ لوگ وسیلہ یہ ڈھونڈتے ہیں، یار کوئی وسیلہ ڈھونڈو، تم کون سے سلسلے سے ہو، تمہارا سلسلہ کیا ہے جی؟ میرا عطاریہ ہے جی، میں چشتی ہوں جی، میں قادریہ سے ہوں جی، یہ یہیں رہ جائیں گے۔
قرآن میں لکھا ہے یہیں جب جان نکلے گی تو تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہاں ہے وہ تمہارے شریک جن کا تم بڑا دعویٰ کرتے تھے، ہم اس میں سے کسی ایک کو بھی تمہارے ساتھ نہیں دیکھ رہے، تمہاری تمام جتنی بھی لنکیج تھی سب کے سب ختم ہو گئی۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس بالکل فرد واحد کی طرح ہے، جس طرح پیدائش کے وقت اکیلے تھے، بالکل نترک اکیلے۔ تو وہ آگے سے بولیں گے ہم سے وہ سب گم ہو گیا، غائب ہو گیا۔ وہ بولیں گے بلکہ ہم کافر تھے، ہمیں ایک دفعہ ایک موقع اور دے دے، ہم دنیا میں چلے جائیں اور وہ سارے کام کر لیں جو تو ہمیں کہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قیامت کے دن تم زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا بھی اور اس کی مانند اور بھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ کتنی بڑی بات کر دی، تو تعالیٰ کہہ رہا کفر کے بدلے میں وہ چیز نہیں لی جائے گی، اور ان کو درد دینے والا عذاب ہے۔ یریدون، وہ یہ چاہیں گے، ان یخرجوا من النار، کہ وہ آگ سے نکل جائیں، خارج ہو جائیں، آگ سے باہر چلے جائیں۔ وما هم بخارجین منہا، وہ وہاں سے نکلنے والے نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چور اور چورنی، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کاٹ ڈالو ان دونوں کے ہاتھ، أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، جزاء بما کسبا، سزا ہے بما، ساتھ اس چیز کی، کسبا جو ان دونوں نے کمائی، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے نکیل ہے، لگام ہے، نکالا من اللہ، واللہ عزیز حکیم۔ جب آپ نے اپنے معاشرے میں یہ آرڈر دے دینا جو چوری کرے گا مرد عورت اس کے میں ہاتھ کاٹ دوں گا، تو یہ نکیل آ گئی، لگام آ گئی، معاشرے میں چوری کو لگام ڈال دیا آپ نے، نکالا من اللہ۔ یہ تھوڑا مطلب ہے کہ چور کرے گا تو اس کے آپ ہاتھ کاٹتے رہو گے، پھر بھی معاشرے جو آپ کے، تو پھر جی لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوں گے، ایک کے کٹیں گے نا۔ جب وہ دیکھے گا نا یہ آدمی سزا دے رہا ہے، اس نے قتل کیا، اس کی گردن اڑا دو جی، بندہ مر گیا، اس کے بعد کوئی قتل نہیں کرے گا جی۔ جب پتا ہوگا قاضی ایسا بیٹھا ہوا ہے جو پیسے نہیں لیتا، جو کرپشن نہیں کرتا، گواہ آ گئے، مجرم نے اپنی قبول کر لی، ہاں میں نے قتل کیا ہے، مجھ سے ہوا ہے، وہ سزا دے گا۔ چوری ثابت ہوگی، وہ بولے گا ہاتھ کاٹو، پھر کوئی چوری نہیں کرے گا بھائی، یہ چوری نہیں کرے گا۔ آپ اپنی دکان پہ جاؤ، یہاں پر چھوڑ آؤ موبائل سبزی والی دکان پہ، واپس جاؤ آپ کو موبائل مل جائے تو دیکھنا۔ ہمارے بھی ایک کلیگ ریسنٹلی آئے، وہ جاپان سے ہو کر آئے، انہوں نے کہا وہاں کے لوگوں کی ایک بات ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، واقعی وہ سارے وہ کام کرتے ہیں جن کی تعلیم کا حکم میں نبی علیہ السلام نے دی۔ تمہیں کیا پتہ انہوں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کلمہ پڑھنے کی چیز تو نہیں ہے، تمہارا کلمہ کیا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو الہ ہو، اور محمد اس کا بھیجا ہوا ہے۔ تو جو محمد لے کر آیا اس پہ عمل کرو نا، وہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ موبائل رکھا پیچھے ٹرے میں رہ گیا ایئرپورٹ پہ، وہاں اور لوگ آتے جا رہے ہیں، اسی ٹرے یوز ہوتی جا رہی، موبائل پہلے پڑا ہوا ہے، بندے نے کہا نہیں میرا نہیں ہے، کسی نے نہیں اٹھایا۔ عام بات، میں کیوں اٹھاؤں، میرا نہیں ہے۔ یہاں بولتے ہیں او بھائی پاگل ہوا ہے، اٹھا بھائی، تو نہیں اٹھائے گا تو کوئی اور اٹھا لے گا۔ یہ جملہ بنایا ہوا ہے، سڑک پہ 1000 روپے کا نوٹ پڑا ہے، بندہ بنے گا اٹھا لے بھائی، تو نہیں اٹھائے گا تو کوئی اور اٹھا لے گا۔ کھڑے ہو جاؤ وہاں پر، بولو، اعلان کر دو بھائی یہ پیسے ملے ہیں، کوئی نشانی لگا دو اس کے اوپر بھائی، اچھا بتاؤ، لوگوں کو تو نہیں پتا نا کون سا نوٹ ہے، کتنے کا نوٹ ہے۔ اب یہ تھوڑا پتا ہوتا ہے کہ میرے جیب میں سے نوٹ جو گرا ہے، ہاں اب کسی کے کرنسی کی اماؤنٹ کا تو پتا ہوگا نا، کہ یار میرے 400 روپے گر گئے، یا کچھ کھلے پیسے تھے، 100 روپے تھے، ساتھ 10 کے 2 نوٹ تھے، اتنا تو بندے کو پتا ہوگا نا کہ 150 کے قریب اتنا نوٹ تھے۔ اب ایک بندہ بولے گا اب میرا 5000 گم ہے جی، وہ جس نے اٹھایا اس کو پتا ہے میرے پاس 100 کا نوٹ ہے، 150 170 روپے ہے۔ اب وہ 4 لوگ آئیں گے، ایک بندہ بولا یار میرا گم ہے 500 کے 2 نوٹ ہیں، بندہ بولے گا جھوٹ بول رہا ہے، چل نکل جاؤ۔ پتا ہوگا، بندہ پوچھے بھائی کس کے ہیں، جس کے ہیں اس کی امانت اس تک لٹاؤ، اللہ تمہیں اور دے گا۔ یہ جو ہے نا کہ میں جا رہا تھا مجھے سڑک سے نوٹ ملا، اللہ نے مجھے دیا، اللہ نے نہیں دیا، اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے، کیا کرتے ہو تم؟
جس کی گمیں ہیں وہ ان قدموں پہ واپس آئے گا، دیکھے گا کس کا ایمان۔ تو چوری نہ کرو بھائی۔ فمن تاب من بعد ظلم ہی، جو کوئی توبہ کرتا ہے، فمن تاب، جو کوئی پھر آتا ہے، من بعد، اس کے بعد کہ ظلم ہی، اپنے ظلم سے، پھر آنے کا مطلب ہے وَأَصْلَحَ، اپنی اصلاح کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ بھی اس کے اوپر پھر آتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ۔ کیوں؟ ان اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، اپنی رحمت کے ساتھ اس کے اوپر پھر آتا ہے کہ اس نے اپنی درست اصلاح کر لی، ٹھیک ہو گیا۔ الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ لہو، کہ اللہ واسطے اسی کے، لہو ملک السماوات والارض، بادشاہت ہے آسمانوں کی زمین کی، یعذب من یشاء، وہ عذاب کرے جس کو چاہے، ویغفر لمن یشاء، اور معاف کرے جس کو چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین، تجھ کو غمگین نہ کریں، الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو جلدی مچاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، انکار کرنے میں، من الذین، ان لوگوں سے، قالوا، جو کہتے ہیں آمنا، کہ وہ لوگ تجھ کو غمگین نہ کریں، وہ جو جلدی کرتے ہیں انکار کرنے میں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے پہلے سٹیٹمنٹ دی کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آ گئے ہیں، پھر جب وہ انکار کریں نا، کفر کریں، تو غمگین نہ ہو کہ یار یہ تو لوگوں نے تو کہا تھا کہ میں ایمان لے آئے، انہوں نے ہی غلط کام کر دیا۔ تو تعالیٰ کہہ رہا ہے فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواہہم، انہوں نے اپنے منہوں سے کہا تھا، ولم تؤمن قلوبهم، اپنی مائنڈ سے وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، انہوں نے اپنی سوچ نہیں تبدیل کی تھی، جسٹ انہوں نے یہی ہوا تھا نا، ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، کیا بولتے ہیں ہم؟ کلمہ گو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولنا، گوئی، گو بولتے ہیں نا، بولنا۔ کلمہ گو مسلمان، کہ ہم نے منہ سے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ لوگ منہ سے ماننے والے ہیں۔ آمنا بافواہہم، انہوں نے اپنی زبانوں سے، اپنی افواہوں سے ایمان لے کر آئے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں ان کے بارے میں بھی تو غمگین نہ ہو، سماعون للکذب، وہ کان لگاتے ہیں، وہ سنتے ہیں جھوٹ کے لیے، وہ جو سن رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ سن اس لیے رہے ہیں کہ ابھی ہم یہاں سنیں گے نا، آگے جا کے ہم اس کا الٹا بتائیں گے۔ سماعون للکذب، کیا مطلب؟ سماعون، وہ سنتے ہیں، کان لگاتے ہیں، لقوم آخرین، دوسرے لوگوں کے لیے، کہ ان کو ہم جھوٹ بتائیں گے، لم یاتوک، جو تیرے پاس ابھی نہیں آئے۔ کیسے جھوٹ بتائیں گے؟ یحرفون الکلم، وہ کلام میں تحریف کریں گے، جو اللہ نے کلام نازل کیا ہے وہ تیرے پاس آئے ہیں یہودی، جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ہدایت والے ہیں، کہہ رہے ہیں نا ولا يحزنك الذين، لا يحزنك الذين، تو غمگین نہ ہو ان لوگوں کے بارے میں، یسارعون فی الکفر، جو جلدی مچاتے ہیں کفر میں، من الذین، ان لوگوں میں سے، قالوا آمنا، کہ ہم ایمان والے ہیں، یعنی ہدایت والے ہیں، یہودی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر کفر میں جلدی کرتے ہیں کہ اس کو غلط کر دیتے ہیں۔ وہ غلط کیسے کرتے ہیں؟ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ یہودی ہیں جو ہدایت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو تیرے پاس آئے ہیں، کان لگاتے ہیں سننے کے لیے ان لوگوں کے بارے میں جو تیرے پاس نہیں آئے، کہ ان کو جھوٹ پڑھ کے سنائیں گے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کلام میں تحریف کرتے ہیں اس کے وضع کرنے کے بعد۔ یقولون، کیسے؟ وہ یہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تم یہ دیے گئے، اگر تمہیں یہ بتایا گیا، فخذوہ، تو اس کو پکڑ لینا۔ تحریف کیے ہوئے کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ بات بتائی گئی تو مان لینا۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر تمہیں یہ نہیں دیا گیا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوهُ، تو اس سے بچنا، اگر تمہیں یہ بات نہیں بتائی گئی تو اس سے بچنا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کسی کے لیے اللہ یہ چاہے اس کو گمراہ کرنا، اس کی آزمائش، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو کوئی بھی مالک نہیں اس سے اللہ کے سوا تھوڑا سا بھی۔
اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ، کہ اللہ نہیں، وہ اللہ ارادہ نہیں کرتا، ان یطہر قلوبہم، کہ ان کا اندر پاک ہو۔ تو اندر پاک کس کا نہیں تھا؟ جنہوں نے منہ سے ایمان لایا تھا اور دل سے وہ، قلوب سے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو پھر بعد میں یہودی کی بات آئی، ان یطہر قلوبہم، کہ وہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ان کے اندر جو ہیں وہ پاک ہوں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے رسوائی ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بڑے عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے۔ سماعون للکذب، یہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں۔ اکالون للسحت، اور اس جھوٹ کو بیچنے کے لیے یہ حرام کھاتے ہیں۔ اکالون کھاتے ہیں، للسحت حرام۔ فإن جاؤک، اگر یہ تیرے پاس آئیں، فاحکم بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر، او اعرض عنہم، یا ان سے منہ موڑ لے، وإن تعرض عنہم، اگر تو ان سے منہ موڑ بھی لے، فلن یضروک شیئا، تو یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وإن حکمت، اور اگر تو ان کے درمیان فیصلہ کرنا چاہے، فاحکم بینہم بالقسط، تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا ہے، یہ نہیں ڈنڈی نہیں مانی۔ فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وکیف یحکمونک، یہ تیرے پاس آئیں کیوں فیصلہ لینے؟ وعندہم التوراۃ، ان کے پاس توریت ہے، فیہا حکم اللہ، قرآن کی موجودگی میں اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے، ان کے پاس توریت ہے، فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ کا حکم ہے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر جو اس سے پھر جاتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ ایمان والے نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔